آج ہم اسلام میں مرتد کو سزائے موت دینے پر بات چیت کریں گے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک واضح طور پر دعویٰ کرتے ہیں کہ مرتد کو موت دی جانی چاہیے، اور یہ معنی کلاسیکل اسلام کے لیے ہیں، لیکن کیا تمام مسلمان اس کی تشریح کا عمل کرتے ہیں؟ اسی طرح شبیر علی اس معاملے میں کیا تعلیم دیتے ہیں، کیونکہ قرآن کے لیے در حقیقت قرآن سے ہی واضح ہے کہ قرآن مجید کی سورت نمبر 2 اور آیت نمبر 256 میں کہتے ہیں کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ یہ ایک قطعی بیان ہے، یہ در حقیقت ایک بہت ہی مضبوط بیان ہے، اس لیے جب اسی کے ساتھ یہاں ختم کیا جائے تو یہ بھی سراسر نفی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ تو جب اس کا بالکل نفی کی گئی اور ہم نے دوسری طرف دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی شخص کو موت کی تکلیف میں مسلمان رہنے پر مجبور کر رہے ہیں تو آپ اس کے خلاف ہیں۔ مرتد لوگ جو اسلام چھوڑنا پسند کرتے ہیں انہیں سزائے موت دی جانی چاہیے، یا ڈاکٹر ذاکر علی کا زیادہ لیبل موقف اختیار کرتے ہیں کہ مذہب میں کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان لوگ جو اس کے باوجود بہت سی پریشانیوں میں ہوتے ہیں، میں آپ کو ایک عملی مثال دینا چاہتا ہوں۔ ایک بار مجھے ایک مسلم رہنما ملا تھا اور اس نے مجھے بڑے فخر کے ساتھ بتایا کہ اسلام ایک شاندار مذہب ہے جس میں مکمل مذہبی آزادی ہے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ ہر شخص کے پاس ایک مکمل آزادی ہے، اسلام میں آنے کی مکمل آزادی ہے اور اسے مسلمان بننے کی دعوت دی گئی ہے۔ میں نے اپنے مسلمان دوستوں کی طرف دیکھا اور کہا، اور یہ سن کر بہت اچھا لگا، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص اسلام کے بارے میں سنتا ہے، مسجد میں آتا ہے اور قبول کرتا ہے، ایک مسلمان، لیکن تقریباً 3 ماہ بعد ایک شخص اب اسلام سے مطمئن نہیں ہے اور اسلام چھوڑ کر ہندو بننے کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ مسلمان لیڈر نے میری طرف دیکھا اور سنجیدگی سے کہا، اور یہ تو بہت بری بات ہے، اور یہ شخص ایسا نہیں کر سکتا، اس کے پاس 3 دن کا وقت ہے کہ وہ دوبارہ غور کرے، اور اگر وہ اسلام کے ساتھ نہیں رہے گا تو اسے قتل ہونا چاہیے، اس کو اسلام چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ میرے مسلمان دوستوں کو مکمل مذہب کی آزادی کے طور پر اس کو سمجھ کر قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ایک سوال پوچھتا ہوں اور اس بات کا چیلنج کرتا ہوں کہ واقعی اسلام میں مذہبی آزادی ہے؟ اگر آپ ایسے لوگوں کو قتل کر دیں جو اسلام میں خوش نہیں ہیں اور اسلام کے بجائے کسی اور مذہب کے گروپ میں شامل ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، تو میرے خیال سے آپ بتائیں کہ کیا واقعی اسلام میں مکمل آزادی ہے؟ اس مسلم رہنما اور اس کے مذہبی نقطہ نظر میں متفق ہوں۔ آزادی عربی میں ارتداد کے عمل کا مطلب یہ ہے اماموں اور خلیفہ کی کئی زندگیوں کے دوران اسلام کے مذہب کو کسی دوسرے مذہب کے لیے واپس لوٹانا یا چھوڑ دینا۔ مسلمانوں نے عقیدہ چھوڑ دیا اور یا تو وہ قاتل تھے یا انہیں اسلام کی طرف لوٹنے کے لیے چند دن کا وقت دیا گیا۔ قرآن اور حدیث دونوں یہ سکھاتی ہیں کہ ارتداد کی سزائے موت ہے۔ حدیث اس مسئلہ پر بہت واضح ہے کہ سنت شریعت کے مطابق مرد مرتد کہلاتا ہے۔ عربی میں نظر ثانی کے لیے 3 دن ہے۔ فیصلہ اگر وہ دوبارہ گنتی نہیں کرتا تو اسے قتل کرنا ضروری ہے۔ ایک خاتون مرتد کو سزائے موت نہیں دی جا سکتی، لیکن جب تک وہ دوبارہ گنتی نہیں کرتی تو کم عمر لڑکے کو ارتداد میں رکھا جا سکتا ہے۔ اسے موت کی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ اس وقت تک قید رکھا جائے گا جب تک کہ وہ پوری عمر تک نہ پہنچ جائے۔ اگر وہ کفر پر قائم رہے تو اسے ضرور موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اور علماء کرام اور اسلام کے مختلف گروہ اس تعلیم کے بارے میں کچھ تفصیلات میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں کہ ہر ایک کو ضمیر اور مذہب کی آزادی کا حق حاصل ہے۔ اس حق میں اپنے مذہب یا عقیدے کو تبدیل کرنے کی
آزادی اور آزادی یا تو اکیلے یا دوسرے کے ساتھ اور ظاہری طور پر کمیونٹی میں شامل ہے۔ اس کا مذہب یا عقیدہ عبادت اور عبادت کی تعلیم میں ہے کہ مسلمان الفاظ یا عمل کے ذریعے ارتداد کے جرم کا مرتکب پاتا ہے تو اسے 3 دن کے دوران توبہ کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اس کی جائیداد اور مسلمان کی ریونیو آفس ضبط کر لیتے ہیں۔ نماز میں انکار کرنے والے سے کہا جائے گا کہ وہ مقررہ وقت میں نماز ادا کرنے کی پابندی کرے۔ اگر وہ اپنے انکار پر قائم رہے تو اسے موت کی سزا دی جائے گی۔ 20 سے زیادہ مسلم اکثر رسالتوں میں ایسے قوانین موجود ہیں جن کے تحت مسلمانوں کے ارتداد کو جرم قرار دیا گیا ہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مذہبی آزادی کا اعلان کرتا ہے، اور وہ حوالہ جو میں نے مسلمانوں سے کئی بار سنا ہے کہ سورت 2 اور اس کی آیت 256 میں ہے کہ دین میں کوئی جبر نہ ہو۔ سچائی گمراہی سے واضح ہوتی ہے، تاہم یہ آیت ایک بار پھر مسلمان رہنما کی طرح یک طرفہ انداز میں دیکھی جاتی ہے، جس نے مجھے مذہبی آزادی کے بارے میں اپنی سمجھ کی وضاحت کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کو اسلام میں آنے اور اسلام قبول کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ پھر بھی اگر اسلام چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ سورت 4 اور آیت 137 کی ایک اور آیت میں لکھا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو معاف نہیں کرے گا جو اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، مذہب میں مانتے ہیں، پھر ایمان لاؤ اور ایمان سے انکار کرو اور بڑھتے چلے جاؤ اور کفر بڑھتے چلے جاؤ۔ اللہ نے انہیں معاف کرے گا اور نہ ہی انہیں راستہ دکھائے گا۔ لیکن سورت 9 اس کی آیت نمبر 5 کی آیت صاف بیان کرتی ہے کہ مشرکین کو مارا جائے گا، اور وہاں کہتا ہے لیکن جب حرمت والا مہینہ آتا ہے گزر گیا پھر لڑو اور کافروں کو مارو۔ آپ انہیں جہاں کہیں بھی ملیں اور ان کو بند کر کے ان کی طاق میں پڑے رہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ مرتدین کو سزا دینے کے بارے میں کیا خیال ہے کہ انہیں قتل کر دینا چاہیے، یا آپ بین الاقوامی انسانی حقوق سے متفق ہیں کہ ہر شخص پر کوئی جبر نہیں ہونا چاہیے، کہ اسلام میں ایک مکمل آزادی ہونے کی اجازت ہونی چاہیے؟ ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک کو دیکھیں، اور اپنی غلط فہمی دور کرنے کے لیے ہمارے اس جی میل اور ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کریں۔